خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ راستوں میں بہترین ہے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ غیر یقینی حالات پر تقریریں کرنے والے کتنے یقین کے ساتھ اپنے مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ ضرورت کا علم اور شے ہے اور علم کی ضرورت اور شے ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہم خیال اگر ہم سب ہو جائیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ بدتمیز ہونا بد مزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ درود پڑھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھو حاضری ہو گئی۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہے اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے، دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔
اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جسے سکون قلب حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں، خاموشیاں، گہرائیاں۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ گناہگار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہتر ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آسانی سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ آج کی نسل تک اسلامیت ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ درد زبان سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ محبت کتاب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتی ہے۔ دولت کی تمنا دلبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا، جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا، اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے، وہ فلاح پا گئے۔ ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ یہ بچے ملائکہ کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو اپنی بھی عزت قائم رہتی ہے۔ غریب اگر اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو وہ غریب غنی ہو جاتا ہے۔